اگر بہت طریقے ہیں جس سے کہ مریض گھر والوں کو نئے سرے سے پیچھے لگا لیتا ہے اپنے، تو چونکہ وہ بہت سارے طریقے ہیں تو اس پہ بات تو ہوتی رہے گی. نہیں، ہمارے پیچھے تو لگنا مسٹ ہے، کیونکہ ہمیں تو لوگ پے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے لگنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ہمارے پیچھے نہیں لگنا چاہتا اس کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے پیچھے تو وہ اس لیے لگتے ہیں کہ وہ ان کی جان کو کوئی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ سوچ کے آتے ہیں ہمارے پاس کہ اگر ہم ان کے پیچھے لگ گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہونے کا امکان ہے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، تو ہمارے پیچھے اگر انہوں نے نہیں لگنا تو پھر تو یہاں آنے کی زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک؟ تو اگر وہ ہمارے پیچھے لگتے ہیں تو دیٹ از دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اگر وہ واپس اپنے پیشنٹ کے پیچھے لگیں گے تو پیشنٹ ان کو وہیں لے جائے گا جہاں وہ پہلے تھا. تو پیشنٹ کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے میرے خیال میں. دیکھیں، پیرنٹس تو ہمارے پیچھے لگیں گے نا، کیونکہ ہم انہیں طریقے بتاتے ہیں، ہم انہیں لیڈ کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے نا. ابھی پہاڑوں پہ برف گرتی ہے تو پانی پگھلتا ہے تو کدھر آتا ہے؟ دریاؤں میں. اور دریاؤں سے کدھر جاتا ہے؟ سمندر میں. کبھی ایسا ہوا کہ سمندر سے پانی آیا دریاؤں میں اور پہاڑوں پہ جا کے جم گیا ہو؟ لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ دریا الٹے چلنے شروع ہو گئے ہوں، پہاڑوں پہ جا کے پانی جم گیا ہو؟ تو ایک فلو چارٹ ہے نا. فلو چارٹ یہ ہے کہ ہم آپ کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کیسے کریں، اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اپنے پیرنٹس کی لیڈرشپ کو قبول کریں. اگر آپ اپنے پیرنٹس کی لیڈر کو قبول کر لیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کے پیرنٹس کو پھر ہمارے ساتھ منسلک رہنے کی ضرورت ہوگی؟ اگر آپ اپنے پیرنٹس کی باتیں ماننے لگیں اور ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ان کا کہا مانیں، ان کی جائز باتیں مانیں، تو ان کو ضرورت ہے پھر کہ باہر جا کے کسی ڈاکٹر صداقت کو ڈھونڈیں؟ نہیں ضرورت نا ان کو. یہ تو سمپل سی لاجک ہے کہ اگر آپ ان کی جائز باتیں مانیں، اور تو کچھ نہیں کہہ رہے، ناجائز باتوں کی تو بات نہیں کر رہے، لیکن جب آپ ان کی جائز باتیں بھی نہیں مانتے اور وہ دکھی ہو جاتے ہیں اور وہ تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر کوئی نہ کوئی ان کو بتاتا ہے کہ آپ وہاں چلے جائیں یا آپ یہاں چلے جائیں، مسئلے کو حل کریں. میرے خیال ہے آپ کے پیرنٹس ہر جگہ جا کے کوشش کرتے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور تعویذ دھاگا بھی کرتے ہیں، دم کر کر کے پانی بھی پلاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا، غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھدار ہونا چاہیے، پر وہ دیوانہ ہوتا ہے. وہ تو کوئی بھی کچھ کہے تو وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے کیا، جسم میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے جس سے کہ بندہ زیادہ نشہ مانگنے لگتا ہے، کس طرح بندے کی نشے کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اور زیادہ نشہ کرتا ہے، کس طرح زہریلے مادے بنتے ہیں تو مت ماری جاتی ہے. یہ ڈیزیز کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، یا پھر کو ڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیے کتنے ٹاپک ہیں جو آپ ایک ہی بات کہتے ہیں، کم از کم 2 درجن تو میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کہ کو ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے، پیرنٹس روگی ہو جاتے ہیں، اور ان کے روگی ہونے کا کوئی علاج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ ہم نے وہ ذمہ داری پہلے دن سے نہیں اٹھائی ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی ہوتی کہ پیرنٹس کے روگ کو یا روگی ہونے کو ہم علاج کا حصہ بنائیں گے. لیکن پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس روگی ہو گئے ہیں، بات کرتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور پریشان نظر آتے ہیں، گمسم نظر آتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کو بھی علاج کا حصہ بنا دیتے ہیں. تو جو پیرنٹس کے روگی ہونا ہے اس میں ہم باتیں اس بارے میں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کبھی کبھی بتاتے ہیں کہ اچھا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں زندگی میں تو کیا کریں، تو اس کے لیے وہ 7 ہیبٹس پہ اکثر بات ہوتی ہے، 12 ایگزیکٹو سکلز پہ بات ہوتی ہے، مائکرو ایڈکشنز پہ بات ہوتی ہے. جی اب آپ تو خود ہی بولنا شروع ہو گئے. 12 اسٹیپ پروگرام پہ بات ہوتی ہے. اچھا ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک اینیمل ہوتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو جیتنا چاہیے. یہی تو یہاں آنے کی وجہ ہے کہ اینیمل جیتتا ہے تو آپ یہاں آتے ہیں، پھر انسان جیتتا ہے تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہ بات بھی ایک ہوتی ہے نا کہ
ہمارے اندر ایک اینیمل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوتی ہے کہ کیسے اس انسان پہ قابو پانا ہے. پھر شیم پہ بات ہوتی ہے کہ جو آپ چھپتے پھرتے ہیں, اپنے آپ سے چھپتے پھرتے ہیں, اپنا آپ جو اچھا نہیں لگتا, تو اس پہ بات ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو اپنا آپ اچھا نہیں لگتا تو کیسے آپ کو اپنا آپ اچھا لگے, تو شیم پہ بات ہوتی ہے. ولنریبلٹی پہ بات ہوتی ہے کہ جو کرج نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی, سارے کام کرتے ہیں پر کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس کی طرف ہم کرج نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ ہے بہت اچھا بزنس کرتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو کہتا ہے تم واک کرو تمہیں شوگر ہے, تو کہتے ہیں جی بزنس بہت اچھا ہو جاتا ہے مجھ سے لیکن واک کے لیے میں نہیں جا سکتا, میرا دل نہیں چاہتا. تو یہ کرج نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.